حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند ان کا نام ہے، اور یہ نقاب میں آئیں، چہرہ چھپا کر آئیں۔ یہ بھی ہے کہ اس وقت ان کو اپنا چھپانا بھی مقصود تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر بھی جو شریف عورتیں تھیں، چہرے کو چھپانے کا ان کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں سلسلہ تھا۔ اب یہ کون ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کو چبایا؟ حضرت وحشی کو بھیجا، جاؤ اور حمزہ کو شہید کر کے لا کے مجھے جگر دو۔ نبی علیہ السلام کی دشمنی میں انتہا کر دی ہوئی تھی، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی، مسلمان ہونے آ رہی ہیں۔ اس وقت کے سوال و جواب غور کریں، اور اس زمانے کی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی شرافت کو بھی ذرا غور کر لیں۔ جو بے حیا تھیں وہ تو تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی جو اعلیٰ خاندان کی عورتیں ہوتی تھیں، حسب نسب والی عورتیں ہوتی تھیں، ان کا معاملہ بہرحال اس زمانے میں بھی حیا والا تھا۔ حالانکہ ایمان نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی شدید دشمنی اندر تھی، شدید نفرت اندر تھی۔ ان باتوں کو سنیں اور سوال و جواب کو ذرا غور سے سنیں۔ تو کیونکہ انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، ایک ندامت بھی تھی، تو چہرہ چھپا کر آ گئیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہند نے، یا رسول اللہ آپ کن چیزوں کا ہم سے عہد لیتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ ہند نے کہا آپ ہم سے ان باتوں کا عہد لیتے ہیں جن سے آپ نے، مردوں سے تو بھی آپ نے یہ کوئی بات نہیں کی، لیکن چلیں جو آپ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں، منظور ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میں اس بات پہ بھی تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم چوری نہ کرو۔ تو ہند نے کہا کہ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ مال ضرورت کے درجے کا لے لیتی ہوں، اب مجھے نہیں معلوم یہ چوری ہے کہ نہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ابو سفیان اس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو پچھلا ہوا سب معاف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت بقدر ضرورت اور بقدر کفایت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لیتی ہے تو اس کو اجازت ہے، گنجائش ہے، یہ چوری نہیں، وہ اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ کچھ شوہر ہوتے ہیں نا کنجوس اور مکھی چوس، تو ان کا یہ حل بتا دیا گیا کہ جو ادھر ادھر تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورت میں بھی تنگی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک راستہ عورتوں کو نبی علیہ السلام نے دیا، لیکن وہ بھی صرف جائز ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک، اسراف کے لیے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پہ بھی تم سے عہد کرنا چاہتا ہوں کہ زنا نہ کرنا۔ ہند نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی شریف عورت کر بھی سکتی ہے زنا؟ یہ وہ عورت ہے جو ابھی مسلمان ہونے آئی ہے، ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کرنا۔ تو حیران پریشان ہو کے کیا کوئی شریف عورت یہ کر بھی سکتی ہے؟ یعنی یہ معلوم ہوا کہ یہ کام شرفاء کا ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی برے لوگوں کا کام۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا ولا یقتلن، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تو آگے سے ہند نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، بدر میں بھیجا اور آپ نے ان کو قتل کر دیا، ہمیں کہتے قتل نہ کرو؟ ہم نے بچوں کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، بدر میں بھیجا، آپ نے ان کو قتل کر دیا، اب آپ جانیں وہ جانیں، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کیا ہے۔ اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کہی۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ بھی سن کر ہنس پڑے، اور نبی علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ بہتان بھی کسی کے اوپر نہ لگانا، اور کسی قسم کا بہتان، ہند نے کہا کہ خدا کی قسم کسی پر بہتان باندھنا نہایت ہی برا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ بہتان باندھنا بہت ہی برا ہے، جو ابھی مسلمان ہو رہی ہے، اور آج مسلمان ایک دوسرے کے اوپر عجیب عجیب بہتان باندھ دیا کرتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔